السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبات اور پیارے بچوں، آپ تمامی کا پھر سے استقبال ہے، سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل نیشنز بلڈر میں۔ پیارے بچوں، ہم اسٹڈی کر رہے ہیں 7ویں جماعت کے ریاضی مضمون کے سبق نمبر 4 زاویہ اور زاویوں کی جوڑیاں، اینگلس اینڈ پیئر آف اینگلس، ٹھیک ہے۔ اس کے لیکچر نمبر 8 لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کثیر الاضلاع کے داخلہ زاویے، کثیر الاضلاع کے داخلہ زاویے، انٹیریل اینگلس آف پالیگون، پالی یعنی بہت سارے اور گونے ضلع، کثیر الاضلاع یعنی پالیگون، ٹھیک ہے۔ تو پہلے بچوں غور کریں گے ہم، تو یہاں پر ایک مثلث دیا ہوا ہے اور یہاں پر زاویہ اے، زاویہ بی اور زاویہ سی، ان تینوں کی پیمائش کا مجموعہ جو 180 درجے دیا ہوا ہے۔ تو پہلے بچوں ایک کانسیپٹ کلیئر کر لینا ہم کو ہے یہاں پر کہ مثلث کے جو زاویے ہوتے ہیں ان کی پیمائش کا مجموعہ ہمیشہ جو ہے وہ 180 درجے ہوتا ہے۔ تینوں جو اندرونی زاویے ہے، زاویہ اے، زاویہ بی اور زاویہ سی، تینوں زاویوں کی پیمائش کا مجموعہ جو ہے وہ 180 درجے ہوتا ہے۔ اس کو ہم کو دم سمجھ کے دماغ میں اس کو بٹھا لینا ہے کہ مثلث کے تینوں زاویوں کی پیمائش کا مجموعہ جو ہے وہ 180 درجے ہوتا ہے۔ اب پیارے بچوں، کتاب میں ایک ٹیبل دیا ہوا ہے، ٹیبل دیا کہ آپ کتاب اپنے سامنے لے کر بیٹھیں گے، تمام بچے کتاب جو اپنے سامنے لے کر بیٹھیں گے، جو یہاں پڑھایا جا رہا ہے وہ آپ کتاب میں دیکھ کر بھی آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ سکے۔ ٹیبل دیا ہوا ہے کہ کثیر الاضلاع سے بننے والے، تو وہاں پر دیکھو سب سے پہلے تو شکل کا نام دیا ہوا ہے اور اس کے بازو میں شکل بنی ہوئی ہے، اور اس شکل کے اندر جو ہے وہ کتنے مثلث بنے ان کی تعداد ہے، اور ان مثلث کے ذریعے سے بننے والے زاویہ کتنا ہے اس کی تعداد، ٹھیک ہے۔ یہ 4 کالم بنے ہوئے ہیں، سب سے پہلے نام دیا ہوا ہے شکل کا، فگر کا نام، اور اس میں جو مثلث بنا ہوا ہے وہ کتنا مثلث بنا ہوا ہے اس میں وہ شکل دی ہوئی ہے، اور اس مثلث کے ذریعے سے زاویے کتنے بن رہے ہیں وہ دیا ہوا ہے۔ تو ہم کو یہاں پر ایک شارٹ طریقہ بتایا گیا ہے، ایک شارٹ طریقہ یہاں پر بتایا گیا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پر ایک شکل دی ہوئی ہے مثلث کی، تو ہم نے پڑھا کہ مثلث کے 3 زاویوں کی پیمائش کا مجموعہ کتنا ہوتا ہے، 180 درجے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، 180 درجے۔ اب اس میں ایک مثلث اور بڑھا دیا گیا، ایک مثلث اور بڑھا دیا گیا، اس کے اندر ایک مثلث اور بڑھا دیا گیا اس طرح سے، پھر ایک مثلث یہاں پر اس طرح سے اور بڑھا دیا گیا، اس طرح سے اور ایک مثلث بڑھا دیا گیا، اس طرح سے پھر ایک مثلث اور بڑھا دیا گیا۔ تو اس کے اندر کتنے مثلث بنے اور کتنے زاویے، ان کے زاویوں کی پیمائش کا مجموعہ کیا ہوگا، یہ ہم گنتے بیٹھیں گے ہم کو بہت وقت لگ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ ہوئے کثیر الاضلاع سے بننے والے مثلثوں کی تعداد، یہاں پر جو کثیر الاضلاع سے بننے والے مثلث ہے اس کی تعداد اس کے ضلعوں کی تعداد سے 2 کم ہوتی ہے۔ دیکھیں گے یہاں پر یہ ایک ضلع، ٹھیک ہے، یہ ایک ضلع، یہ ایک ضلع، یہ ایک ضلع، یہ ایک اور یہ ایک، ٹھیک ہے۔ تو 1 2 3 4 5 6، یہاں 6 ضلع بن رہے ہیں۔ کتنے ضلع بن رہے ہیں، 6 ضلع بن رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر مثال دی ہوئی ہے مخمس کی، مخمس یہاں پر بنی ہوئی مخمس شکل، یعنی 5 ضلعوں والی شکل کو ہم مخمس کہتے ہیں، 5 ضلعوں والی شکل کو ہم کیا کہتے ہیں، مخمس کہتے ہیں۔ تو ہم نے اس میں ضلع دیکھنا ہے کتنے ہیں، 5 ضلع، 1 یہ 2 یہ 3 یہ 4 اور یہ 5، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دیا ہوا ہے کہ جو ضلعوں کی تعداد ہے اس سے ہم 2 کم کر لیں گے، یہاں 5 دیا ہوا تو ہم 3 کر لیں گے، 180، ٹھیک ہے، ضرب n-2، n-2، n کا مطلب ہوتا ہے ضلعوں کی تعداد۔ تو n کی تعداد کتنی ہے، یہاں پر 5 ہے، 5 میں سے 2 کم کریں گے 3 آئے گا، تو ہم 180 کو 3 سے ضرب دے دیں گے، تو 18 54 540، ان کی جو مثلث کے زاویوں کی پیمائش کا مجموعہ آئے گا وہ 540 آئے گا، ٹھیک ہے۔ آگے ایک مثال اور دی ہوئی، مسدس کی مثال دی ہوئی ہے۔ مسدس میں 6 ضلع رہتے ہیں، 6 ضلع، تو 6 میں سے ہم کو 2 کم کر دینا ہے۔ یہاں نمبر آف n جو ہے، نمبر آف جو سیگمنٹ ہے، نمبر آف جو ضلع کی تعداد ہے وہ n سے یہاں پر ظاہر کیے گئے، تو n میں سے ہم کو یہاں پر مسدس ہے، 6 ضلع شکل ہے، تو 6 میں سے 2 کم کر دیں گے، 4 ہو جائے گا، تو 4 کو 180 سے ضرب دے دیں گے، تو 18 چوک 72 720 درجے، اس کی جو پیمائش کا مجموعہ آئے گا وہ 720 درجے آئے گا، ٹھیک ہے پیارے بچوں۔ اور اس میں جو مثلث بن رہا ہے، مثلث کی تعداد 1 2 3 4 بن رہی ہے، یہاں پر 1 2 3 شکل بنے، تو جتنے ضلع رہیں گے اس سے ہم 2 کر لیں گے، 2 کم کر لیں گے، تو اس شکل میں اتنے مثلث بنیں گے، اور ایک مثلث کی زاویوں کی پیمائش کا مجموعہ جو ہے 180 درجے رہتا ہے، تو ہم اس سے جو ملٹی پلائی کر دیں گے، اس سے ضرب کر دیں گے،
ٹھیک ہے پیارے بچوں، تو ہم کو مثلث کی تعداد بھی پتہ چل جائیں گی اور مثلث کی تعداد کے ساتھ ساتھ میں ان کے زاویوں کی پیمائش کا مجموعہ بھی ہم کو پتہ چل جائے گا۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، یہاں پر کچھ کانسیپٹ دی ہوئی تھی۔ اب دیکھیں پیارے بچوں، یہاں پر اگلا ٹاپک ہمارا ہے مثلث کے خارجہ زاویے، ایکسٹیریئر اینگلز آف ٹرائنگل، ایکسٹیریئر اینگلز آف ٹرائنگل۔ تو مثلث کے ضلعوں کو بڑھانے سے جو زاویہ مثلث کے متصلہ داخلہ زاویوں سے خطی جوڑی بناتا ہے۔ ابھی دیکھو ہم اس کو بڑھائے ہیں، یہ مثلث بنا ہوا تھا، سمجھ لیے مثلث بنا ہے، ٹھیک ہے، یہ مثلث بنا ہے۔ اب ہم نے یہ ضلعوں کو یہ زاویے یہ ضلعوں کو بڑھایا گیا، تو یہاں پر دیکھیں گے ہم، یہاں پر دیکھیں گے ہم اس کو بڑھایا ہم نے، تو یہاں خطی جوڑی کے زاویے بنا رہے ہیں، ایک زاویہ بنا رہی ہے، ایک زاویہ بنا، اور وہ متصلہ زاویہ ہے جس کی ساق مشترک ہے، ساق جو ہے وہ مشترک ہے۔ ہم نے اس کے پہلے پڑھے متصلہ زاویہ کسے کہتے ہیں، ایڈجسنٹ اینگل کسے کہتے ہیں، ہم نے اس کے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو اس کو بڑھانے سے ہم یہاں بڑھائیں گے، ادھر بڑھائیں گے، ادھر بڑھائیں گے، تو یہاں پر جو ہے زاویہ بنے گا، یہاں زاویہ بنے گا، یہاں زاویہ بنے گا، ہاں، اور یہ خطی جوڑی کے زاویے ہو جائیں گے، خطی جوڑی کے، ادھر بھی خطی جوڑی کے زاویے بنے گے، ادھر بھی خطی جوڑی کے زاویے بنے گے۔ اس کو ادھر بڑھائیں گے یہاں پر، تو یہاں خطی جوڑی کا زاویہ بنے گا، اس کو یہاں بڑھائیں گے تو یہاں پہ خطی جوڑی کا زاویہ بنے گا۔ تو وہی یہاں پر دیا ہوا ہے، خطی جوڑی کا زاویہ بناتا ہے اس مثلث کا خارجہ زاویہ کہتے ہیں۔ تو جو زاویہ بن رہا ہے یہ خارجہ زاویہ کہلائے گا، کون سا زاویہ کہلائے گا، خارجہ زاویہ کہلائے گا۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، سمجھ میں آ رہی بات، خارجہ زاویہ کہلائے گا۔ تو یہاں پر جو پیارے بچوں غور کرنا ہے ہم کو، مثلث کا جو خارجہ زاویہ دیا ہوا ہے تو اس کی خصوصیات کے بارے میں یہاں پر دیا ہوا ہے، خصوصیات کے بارے میں۔ یہ جو مثلث کا خارجہ زاویہ ہے، یہ کیا ہے، مثلث کا خارجہ زاویہ ہے۔ یہاں دیکھیں گے پی کیو آر، جو پی کیو آر دیا ہے ان کی پیمائش کا مجموع جو 180 درجے ہوتا ہے، یہ دیا ہوا ہے۔ مثلث پی کیو آر میں زاویہ پی، زاویہ کیو اور زاویہ آر، ان تینوں کی پیمائش کا مجموع 180 درجے ہوتا ہے۔ اب آگے دیکھیں گے میجر اینگل پی آر ایس، یہ پی آر ایس جمع میجر اینگل پی آر کیو، پی آر کیو، یہ خطی جوڑی کے زاویے بن رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کی پیمائش کا مجموع 180 درجے ہوتا ہے۔ یہاں وقت بچے ہمارے، ہم کم سے کم وقت میں ہم زیادہ سے زیادہ سیکھیں، اس لیے میں آپ کو یہاں پر پہلے سے ہی لکھ کر بتا رہا ہوں۔ دیکھو پی آر ایس، یہ پی آر ایس، زاویہ پی آر ایس، زاویہ پی آر کیو، یہ زاویہ پی آر کیو، یہ والا، یہ دونوں زاویہ، ان کی یہ خطی جوڑی کے زاویے ہے، تو ان کی پیمائش کا مجموع 180 درجے آتا ہے۔ اس کے پہلے ہم نے پڑھے خطی جوڑی کے زاویے۔ اب اس کے بعد دیکھیں تیسرا کانسیپٹ ہے زاویہ پی، زاویہ کیو، یہ زاویہ اور یہ زاویہ، اور زاویہ پی آر کیو برابر 180 درجے، پی آر کیو، یہ زاویہ، ان تینوں، ٹھیک ہے۔ اب پی آر کیو، زاویہ پی اور زاویہ کیو اور زاویہ پی آر کیو، یہ زاویہ آر لے سکتے ہیں۔ تو ہم پڑھے اس کے پہلے کہ مثلث کے تینوں زاویوں کی پیمائش کا مجموعہ جو ہے 180 درجے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگلا دیا پی آر ایس، یہ پی آر ایس اور پی آر کیو برابر 180 درجے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، پی آر کیو برابر 180 درجے ہو رہا ہے۔ تو ہم پی آر کیو یہاں سے کٹ کر دیں گے، پی آر کیو یہاں سے کٹ کر دیں گے، یہاں بچے گا زاویہ پی اور زاویہ کیو، زاویہ پی اور زاویہ کیو، یہ برابر ہے، کس کے برابر ہے، زاویہ پی آر ایس کے برابر ہے، یہ والا زاویہ جو ہے پی آر ایس اس کے برابر ہے۔ تو یہاں پر ایک کانسیپٹ ہم کو معلوم پڑتی ہے جس کے ذریعے سے کہ مثلث کا جو خارجہ زاویہ ہے، جیسے پی آر ایس مثلث کا خارجہ زاویہ، اس کے بعید داخلہ زاویوں کی پیمائش کے برابر ہوتا ہے۔ یہ ہم کو اپنے ذہن میں بٹھانا ہے، بہت اہم چیز ہے کہ مثلث کا خارجہ زاویہ اس کے بعید داخلہ، جو یہاں سے یہ خارجہ زاویہ ہے، اس کے بعید یعنی دور کے داخلہ زاویہ ہے، تو ان کی جو پیمائش رہیں گی، مثال کے طور پر اگر اس کی پیمائش جو ہے، مثال کے طور پر اگر پیمائش اگر ہم لیتے ہیں اس کی 140 درجے، ٹھیک ہے، 140 درجے لیتے ہیں، تو ان دونوں کی پیمائش جو جمع ہوں گی، ان دونوں کی پیمائش، جیسے اگر ہم اس کو 60 لیتے ہیں تو اس کو 80 لینا پڑے گا، ٹھیک ہے، 80 اور 60 140، تو یہ دونوں کی پیمائش کا مجموعہ اس کے خارجہ زاویہ جو ہے اس کے برابر ہوتی ہے۔ مثلث سے خارجہ زاویوں کی پیمائش اس کے بعید داخلہ زاویوں کی پیمائش کے مجموعے کے برابر ہوتی ہے۔
مثلث کے خارجہ زاویوں کی پیمائش اس کے بعید داخلہ زاویوں کی پیمائش کے برابر ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، یہ چیز ہم کو پریکٹس جو مشقی سوالات حل کریں گے اس میں بہت اہم ہم کو لگنے والی ہے، ہم کو بہت زیادہ اس کی ضرورت پڑنے والی ہے کہ مثلث کے خارجہ زاویے کی پیمائش اس کے بعید داخلہ زاویوں کی پیمائش کے برابر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، سمجھ میں آیا؟ یہاں پر بہت ساری چیزیں ہم نے سمجھی ہے، مثلث کے بارے میں سمجھا اور مثلث کے جو خارجہ زاویے ہے ان کے بارے میں ہم نے یہاں پر معلومات حاصل کی ہے۔ ٹھیک ہے، کثیر الاضلاع اگر مثلث ہے، کثیر الاضلاع کے اندر اگر مثلث بنے ہوئے تو ان کی تعداد کے ساتھ میں ان کے زاویوں کی مجموعہ کتنا ہوگا، اس کے بارے میں ہم نے تفصیل سے یہاں پر معلومات حاصل کی ہے پیارے بچوں۔ تو یہاں پر پیارے بچوں لیکچر نمبر 8 ہمارا جو یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آئندہ نئے لیکچر کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔